ایون روزہ کھولتے وقت بھی نا 2 کرسیاں چھوڑ کے کہ آپ ادھر بیٹھے میں ادھر بیٹھ رہی ہوں، میرا گلا نہیں خراب ہونا چاہیے، لیکن پھر ہونے والی چیز کو کون روک سکتا ہے؟ پھر جیسے میرا گلا خراب ہوا تو پھر کھانسی اتنی تھی، پھر ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی، تو آپ بلیو کریں کئی دفعہ نا وہ رونا نہیں آتا، جیسے کہ اللہ اکبر میں کیا کروں، درد گلے میں ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہ حدیث آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی نا، اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب ہم اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، زیادہ محنت لگاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دگنا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے اور بھی خوشی ہوتی تھی کہ رمضان کا مہینہ، روزہ رکھا ہوا ہے، کھانس رہے ہیں، ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ قبول کر لینا۔ اور وہ ریکارڈنگ جو میری آلموسٹ آلموسٹ 1 hour 30 منٹ کی ہوتی تھی، اس کو کاٹ کے 45 منٹس تک لے کے جاتی تھی، وہ 2.5 hours کی ہو جاتی تھی، اور اس کو ایڈٹ کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ آپ تک جب پہنچی تھی تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، سیدھی سیدھی پوری موٹیویشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بات کرنے، اور پوری آپ کے ساتھ میسیجز اسی طرح سے پہنچ رہے تھے۔ الحمدللہ پوری ٹیم نے بھی جس طرح سے محنت کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے الحمدللہ سب محنت کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ ابھی ہم شوال کے اس میں سے وقت سے گزر رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے روزے آلموسٹ ان کے کمپلیٹ ہونے والے ہوں گے، کسی نے شروع کیے ہوں گے۔ پورا مہینہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، 6 روزے ہی تو ہیں۔ اس دفعہ میں نے کوشش کری تھی کہ میری دوست ہے نا، یہ پتہ مزہ آتا ہے جب کمپٹیشن ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دوست ہے، سمینہ قریشی میری ایک فرینڈ ہیں، تو ان کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی عید کے بعد روزے شروع کر دیتی ہیں اور سب سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا، میں چپ کر کے جلدی سے روزے رکھ لیتی ہوں، اور آخر میں پوچھوں کہ تم نے کتنے روزے رکھے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر بھی یہ ہوا کہ ان کے روزے تو مجھ سے زیادہ ہو گئے، کیونکہ ابھی میں نے 3 روزے رکھے ہیں۔ آج کیونکہ لائیو تھا تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ کل سے پھر 3 اگلے کمپلیٹ ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے۔ میں آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اٹس اے گڈ ریمائنڈر، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے 14531۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے 6 روزے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزوں میں گزارا۔ اور آپ یہ سوچیں اگر ہم میں سے ہر کوئی ہر سال ایسے کرتا ہے تو پوری زندگی روزوں میں گزر جائے الحمدللہ۔ اور وہ کیسے ہے، دیکھیں جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو اگر ایک روزے کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 10 کے ساتھ، تو 30 روزے جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے کتنے روزے ہو جاتے ہیں؟ 300 روزے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ 6 روزے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 60 روزے ہو جاتے ہیں۔ تو 360 پورے سال کے 360 ڈیز ہوتے ہیں نا، تو ہم پورا سال روزوں میں ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو روزہ دار ہے نا، جو زیادہ روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا، اس کا نام ریان ہے۔ تو وہاں پہ پکارا جائے گا کہ روزہ دار جو ہے وہ اس دروازے سے اندر آ جائے الحمدللہ۔ اسی طرح سے جس کی جو پرائرٹی ہوگی نا، جو زیادہ سے کرتا ہے، جیسے جو نمازیں زیادہ اچھے سے پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جہاد جو کرتے ہیں، اسی طرح سے باب الصلاح، یہ جو سیام، اور اس طرح سے وہاں پہ دروازے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری ہم لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا رکھی ہے، کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اب روزے والوں کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، نماز والوں کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ لیکن وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، اور I'm sure ہسبینڈ کے لیے بھی ویسے ہوگا، میں تو عورتوں کی بات کر رہی ہوتی نا، لیکن حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کی فرما بردار ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ ایسی عورت کو جس میں یہ تینوں خوبیاں ہیں، جنت کے 8 دروازے سے اس کو پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ نماز کا تو چلو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تو ہو جائے گا، عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ہسبینڈ والا چکر ہے نا،
ایوری ڈے ان سے پکی کرا کے سویا کریں کہ آپ بتائیں کہ میں وفادار ہوں کہ نہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارا قبول کرے۔ ویسے تو خامندوں نے مجھے لگتا ہے کر ہی دینا ہے نا ہمیں، تو انہوں نے شہادت دے ہی دینی ہے۔ یہ تو حدیث تھی، میں نے سوچا کہ آپ میں سے جس کو نہیں پتا تو وہ اس پورے مہینے دیکھیں، ویسے بھی منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ پھر ایام 20 کا روزہ، 3 روزے وہ آتے ہیں، تو 6 تو ویسے ہی 6 سے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ اگر ہم 6 روزے رکھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ رمضان میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شاید ساروں نے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مشکل ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ تو لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مطلب نفلی روزے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل نیت کر لو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ میں کوشش کروں گی میں اس کو پورا کر سکوں، اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، میرا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے یا اوپر چڑھ جاتا ہے، ہمارے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، تو پھر اگر آپ روزہ کھول دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے روزہ، نفلی روزہ ناٹ فرض کا رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے، تو نفلی عبادت نہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، نفلی عبادت چھپ کے رکھتے ہیں اپنے لیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں آپ جاتے ہو تو اتنا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو یہ ہے وہ ہے، آپ کھا لو، اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت جو ہوتی ہے نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جیسے تہجد ہے، نفلی عبادت ہے، تو کسی کو پتہ چلے گا نا کہ محلے میں، فرینڈس میں، ادھر ادھر، تو یہ تو تہجد گزار ہے، تو پھر ایکسپیکٹیشن نقلی والی جیسے ہوتا ہے نا، بہت ہائی بہت ہائی کیا ہو گیا، اچھا بہت ہائی ایکسپٹ، اچھا بہت ہائی وہ ہو جاتی ہیں، اب بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اب یہ نہیں نکلنا زبان سے لفظ، تو ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گیا، تو ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا۔ پھر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جیسے بھی ہوں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا دیکھو تہجد گزار ہے تو ایسا کر رہی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں ہر چیز میں کتنی ہمارا دین ہے ہی بہت پیارا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو ہم زیادہ شو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب ایک اور دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو ایک تو میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کیا نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، یہ بھی بہت حسین دعا ہے۔ اور ایک قرآن کی جو پڑھتے ہیں نا دعا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ آہستہ آہستہ یاد کرنے والی ہے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، اس کو لکھ لینا اور پھر اس کو ایک ایک سینٹنس کر کے بھی یاد کر لو گے، نہیں بھی ہوگا تو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہتی ہوں، دیکھو میں نے کتنا بڑا بڑا لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو میں پتہ ایسے لکھ وہ پرنٹ کر کے نا تو کہیں لگا دیتی ہوں ایک دو جگہ پہ، وہ گزرتے گزرتے اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اب دعا کیا تھی؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری قبر میں، آنس کہتے ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے نا کسی کی، تو ایک انسیت ہوتی ہے، تو وہ انسیت جو ہے نا میری قبر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو وہ میرے لیے ذریعہ بنا دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پہ رحم فرمانا اس قرآن کی بدولت۔ وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دینا، نور بنا دینا، ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، اور میرے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنا دینا۔ اللہم ذکرنی، اے اللہ مجھے یاد کرا دینا، منہ اس سے ما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھو کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم لیکچر سنتے ہیں، ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے بھی آپ لیکچر سنتے ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اچھا یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں اس میں سے بھول گئی ہوں نا، مجھے یاد کروا دے، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور جو میں وہی بات ہے کہ جو بھول گئی ہوں اور جو میں اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ اس کا بھی علم عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ،
کہ یا پاک پروردگار اس کی تلاوت، کہ میں دن رات والی بات ہوتی ہے نا، انا اللیل، کہ میں رات کے وقت میں، و انا النہار، اور میں دن کے وقت سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تلاوت ہی کرتی رہوں. وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اے رب العالمین میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا دینا، آمین، دلیل بنا دینا قیامت کے دن. اس کو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا. میں تو اتنی پیاری بات لگتی ہے نا، میں پہلی والی جو ہے نا آیا اس کی، کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اتنا زیادہ پڑھتی ہوں کہ اللہ میرے قرآن کو میری قبر میں نور کی طرح لے آنا، تاکہ اس کی وحشت سے میری میں ڈروں نہیں. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹی دعائیں یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا، تو جب ہمیں میننگز آتے ہیں نا، تو تب وہ دل سے نکلتی ہے. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں. جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری قبر میں نور کر دینا اس قرآن سے جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اس کو مانگنے کا طریقہ ہی فرق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اتنے پیارے مہینے سے ابھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکات ہماری زندگی میں رکھے. جب تک اگلا رمضان نہیں آتا، تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی. اور اس سال تو بہت آسانی پتہ چل گیا تھا، بارش اتنی تھی جس کو ہماری تو 27ویں رات تھی یہاں کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ رات کو میں باہر ہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اتنی بارش تھی کہ اب میں بارش میں چلی گئی تھی کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا کسی طرح سے. اور آنیسٹلی ہر ایک کے لیے دعا کی، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں، یا پاک پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ میرے اسٹوڈنٹ، یا اللہ میرے ٹیچرز، یا اللہ میری بس فیملی، میرے بچے. اور ماں کے لیے تو ویسے ہی بچے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اچھا جی، ہم کہہ رہے تھے سورۃ نحل کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ آج جو آیات پڑھیں گے نا، ان کا مین مقصد کیا ہے. دیکھیے تفسیر کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی آپ نے اردو میں پورا قرآن بھی سنا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہمیں مل جائے کہ اگلی کلاس تک ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے آسان ہو جائے، ہم اس میں بھاگنے والے ہو جائیں. کیونکہ دین اصل میں تو یہی ہے نا، اب پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا مار لیا، تو وہ تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں نہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی. دین تو ہے ہی عمل کا نام. جب عمل میں آئیں گی تو کیونکہ کمبخت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہرڈلز آتی ہیں نا، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج کی کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں موٹیویشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلاس آپ لوگوں کو میں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں، جو اسٹوڈنٹ کو جاتی ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. وہ 5 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، مشکل سے 15 منٹس میں ڈن ہو جاتی ہیں کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کو مل جاتی ہے. دین وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا ہماری زندگی میں سے کیا اثر ہوا. لیکن اس کلاس میں میری 110% ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیا میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس کا فہم عطا کر دے. آمین ثم آمین. تو ابھی جو آیات انشاءاللہ ہم 66 آیات سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں کہ انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے. کہ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے بھی ہیں نا اس بات کو. تو عبادت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے سارا وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ بس بیٹھے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے. عبادت کیا ہے کہ اللہ عبد عین با دال ہے نا، عبد ہوتا بندہ، اللہ کا غلام. تو ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے نا،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسی قرآن میں دیے ہیں۔ تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے تو پھر تو ہم منافق ہو جائیں گے، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان والے، جو ہمارا نفس کہتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو کر لیا، چلو نماز تو پڑھ لی، پھر پیسے بھی کسی کو دینے ہیں ہیلپ کر لے یہ وہ، لیکن جو ایسا حکم ہوتا ہے جس میں ہمارے نفس پہ وہ کہتے ہیں نا ضرب پڑتی ہے، وہاں پہ ہم ذرا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کریں، ہمارا ہر دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہو۔ تو یہی چیز آپ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، کہ تو میری عبادت کرے، صرف اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے مقصد میں تو سارے ہی آ جاتا ہے نا کہ ہم جو کمانے جاتے ہیں، بچوں کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیعبدون کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پوری کائنات کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم دیکھو کہ میں نے کائنات کیسے بنائی ہے، اور وہ ان کی لیعبدون کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی تو ان کو کہا کہ طوعاً و کرہن، ہم نے پڑھا تھا نا کہ خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ، آنا تو تمہیں پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بس سجدہ کر دو۔ تو کائنات نے کہا کہ نہیں، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ وہ آیا پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن، اور دورہ قرآن میں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کہ کیا ہے۔ تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آزاد نہیں پیدا کیا۔ آج آپ جب ہم دیکھیں گے نا، ہم اگزامپلز دیکھیں گے، جانوروں کی دیکھیں گے، وہ جو ہے شہد کی مکھی کی دیکھیں گے، پھلوں کی دیکھیں گے، ڈفرینٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اور وہ چوں چرا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، ہم دیکھیں آزاد نہیں ہے۔ میں ایک بات بہت زور سے یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، آئے گا آج کے لیکچر میں بھی، میں اس لیے پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں تاکہ مائنڈ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونا، کب ہونا ہے، کس کے گھر ہونا، کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی، موت، رزق کا معاملہ، ہمارا اچھا برا ہونا، سب کچھ ہماری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا۔ ہم آزاد کدھر ہیں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، تو لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو، لیکن اگر جب آ جاتے ہو تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہے نا، پھر تو آپ کو اللہ کے حکم ماننا، زیادہ ماننا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہی اسلام ہے، اپنے آپ کی سبمیشن کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ اے لوگو، ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی تم ایمان تو لائے ہی نہیں ہو۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنے کی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن جاتا، کیونکہ یہ صرف چند الفاظ کہنے سے، الف لام ہا را سین، ان کا مجموعہ ہے، جیسے اس کو کہنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کایا ہی پلٹ جائے۔ میرے اور آپ جیسے عام بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ آتی ہے۔ جب تک ان الفاظ کی تاثیر کب ہوتی ہے، جب اس کا معنی ہمارے دل میں اتر کر ہمارے عمل میں نہ آ جائے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی کہ لا الہ الا اللہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ الہ کون ہے، کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا معبود، تو ہی مجھے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تو ہی مجھے رزق دینے والا، تو ہی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا، میں تیرا غلام۔ بس یہ چیز سمجھ آ جائے، غلام کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ آ جائے نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ سمینا و اطعنا، کہ اللہ میں نے سن لیا،
میں نے یہ حکم سن لیا اور میں نے اطاعت کر لی. جو صحابہ کرتے تھے، جو تابعین کرتے تھے، جو تبع تابعین کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور یہ کرنا آسان تب ہوگا جب ہم ان کے میننگ سمجھ جائیں گے، تبھی تو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے آیا نمبر، اسی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا تو انسان، اب چھوڑ دیں انسان کو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے اس قرآن میں حکم دیا اور میں نے اس حکم کو کتنا مانا، کون سے حکم کو مانا، کس پہ ڈنڈی مار دی، کس کو نہیں مانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو، ابھی جانوروں کی پہلے بات ہو رہی ہے نا، جب اس کو وہی کے ڈیفرنٹ میننگس ہیں نا، اب انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں. تو جب ان کو یہ بات کی وحی کر دی گئی کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی تو وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کمپیریزن کریں گے ہم اپنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، آیت نمبر 66، وَإِنَّا لَكُمْ، اور یقیناً بے شک، لکم تمہارے لیے. اب جہاں جہاں لکم آئے گا نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی ہے. اے انسان، بے شک تمہارے لیے فی الانعامی، معاشی جانوروں میں، لعبرتن، کہ عبرت ہے. عبرت کس کو کہتے ہیں کہ سبق، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے تو مجھے ایسی عبرت ہوئی ہے نا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو دوسری حالت پہ آ جائے کہ میں یہ جو میں نے، اب فار ایگزامپل آپ نے کسی فیملی میں ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بتنگڑ بن گیا، جیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، توبہ مجھے تو نصیحت ہوگی، اب اس بڑی عبرت حاصل ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. یہ اچھے اور برے دونوں طرح سے آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سیکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بڑا اچھا سبق سیکھ لیا، اس کے بعد میں ایسے نہیں کروں گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، مویشی جانور، یہ کون سے ہیں؟ جس کے اندر گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اسپیشلی جس گروپ میں اونٹ ہوتا ہے نا اس کو انعام کہتے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے لیے اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان، تیرے لیے میں نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، دیکھ تو کہ دودھ. دیکھیں اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ میں صحرا کا ہوتا تھا نا کہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو راستے میں ایک تو ان کا سامان ہوتا تھا تو سامان اس کے اوپر لادا ہوتا تھا، دوسرا یہ ہوتا تھا ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کا دیکھیں. تیسرا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جیسے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں، دودھ مکمل ایک غذا ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، ہم دنیا میں فیکٹریاں لگاتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلتی پھرتی فیکٹریاں ہم لوگوں کے لیے لگا دی ہیں. یہ جانور تو اور بھی دودھ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے بچوں کو جیسے پلاتے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ کون سے جانور ہیں جو آپ نہ صرف اپنے بچوں کو پلاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسانیت کی کیسے خدمت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دمن، تو کس میں؟ جو ان کے فرض کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان. دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جانور کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون جیسے بن جاتا ہے، جا کے وہ طاقت ملتی ہے اس کی جسم میں جا کے، اور یا پھر وہ جو خالی ہوتا ہے، مطلب جو فارغ، جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی چیز، جو اس سے طاقت نہیں ملتی، وہ باہر آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تمہیں ایک تیسری چیز بھی ملتی ہے جو کہ پاک، صاف اور اتنی خوشبودار اور تمہاری صحت کے لیے اتنی اچھی. اب دودھ کی اب شکل دیکھیں. اب یہاں پہ جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ دودھ لال رنگ کا ہو گیا کہ اس کے اندر خون شامل ہو گیا یا اس میں سے کوئی بو آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ وہ جانور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کی تو وہ اسی طرح سے جب دودھ دھویا جاتا ہے کس طرح سے آرام سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے وہ کرنے دیتے ہیں وہ کام جو کرنے والا ہوتا ہے. تو اس دودھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور کھاتے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اچھی چیز تو ہم کھا لیتے ہیں نا، اور جو گھاس پھوس وہ ایسی والی چیز بچتی ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد دیتے کیا، دا بیسٹ آف دا بیسٹ غذا ہمیں دے رہے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن دودھ جو ہے خالصن جو کہ خالص ہے سائغن للشاربین اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا کہ ان کو جو فارتن کہتے ہیں نا گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خیر نکال دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو تو ایک امید جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے تو کن کہنا ہے، اور وہ کن سے سارا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گند میں چلے جائیں، کتنی پریشانیوں میں چلے جائیں، گھبرانا نہیں ہے۔ دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس سے نکل سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے بندے کو نکال لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی خاطر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے دنیا ایسی ہے نا کہ وہ اس میں جیسے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے بچے ڈرگس میں چلے گئے، غلط طرح کے ریلیشن شپ میں چلے گئے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے نا۔ دیکھیے اس آیت میں جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا اور میرے ذہن میں وہ میسیج آ رہے تھے تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز میں سے نکال دیتا ہے۔ کتنے بھی گند میں کوئی بچہ چلا جائے، ماں دعا کرتی رہنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں سے نکال دیں گے۔ میں ایک کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت پیاری تھی، تو وہ ان سے کویسچن یہ تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کو جیل میں ان کی ڈیوٹی تھی، جب وہ جیسے ہینگ کرنے میں ان کو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہینگ کیا تھا، تو کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگے کہ جیل میں ہے وہ بندہ اور اس کو پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ بے قصور ہے؟ اس نے کہا کہ اکثر دیکھا ایسا، کیونکہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ گواہوں کے بیس پہ ہوتے ہیں، تو گواہیاں غلط ہو جاتی ہیں نا، جب لوگوں کے ایمان بک جاتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ جج اس کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بالکل پھانسی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کہ کچھ وہ اپنی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے کئی دفعہ آتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو دل کو اتنے چھو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح سے آیا اس میں جیل میں، تو اس کی ماں جب اس کو مل آئی تو وہ روتی جا رہی تھی، ماں کی دعا کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو روتی جا رہی تھی کہ میرے جو بھی ہے اس کا آپ سمجھے بلو نام سمجھ لے کہ میرے بلے کو جیل نہیں وہ پھانسی نہیں ہو سکتی، میرے بلے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، کہتے روتی جا رہی تھی۔ لیکن کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کہتے یہی سمجھ رہے تھے ماں ہے اب کیا کرے، بیچاری روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی۔ تو کہتے جس دن اس کا وہ پھانسی کا دن تھا نا، ماں کو پتا تھا وہ آخری ٹائم جو ملانے لے کے جاتے ہیں پھر وہ بھیج دیتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو وہ بتایا تھا کہ پھانسی جو ہے وہ ایکچولی رات کو فجر سے پہلے وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے، دن میں نہیں کرتے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس ماں کی نا باہر سے رونے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی، کیونکہ پھانسی جہاں دیتے ہیں وہ اوپن ایئر کا جگہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ باڈی گرتی ہے وہ کمرہ ہوتا ہے، لیکن اوپر کائنڈ آف اوپن ایئر ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ باہر سے ماں کی جیسے رونے کی اور دعائیں اور اس طرح سے آواز آ رہی تھی، تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی کویسچن تھا، کیونکہ ہمارا روز کا ہی کام تھا کہ ماں ہے بیچاری کیا کرے۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں فون نہیں ہوتا تھا، تو فون کی لمبی سی تار کھینچ کے نا ہم اندر لے کے آتے تھے کہ کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ صدر کی طرف سے کوئی میسیج آ گیا اچانک یا کچھ بھی، تو ہمیں ضروری تھا وہاں پہ فون رکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کو وہاں تک لے جا کے اس کے گلے میں بھی وہ بنا دیا پھانسی کا پھندا، اور باقی ابھی تیاریاں کر رہے تھے، تو کہتے ایک دم بیل بجی، تو فون اٹھایا تو صدر مملکت جو بھی اس زمانے کے صدر ہوں گے ان کی طرف سے وہ میسیج تھا کہ اس کی پھانسی کی سزا کو آگے کر دیا گیا ہے، تو ابھی اس کو پھانسی آج نہیں دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ماں کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے پھانسی کے تختے سے اٹھا کے بندے کو باہر لے، اور بعد میں اس کا کیس اور آگے چلا تو اس کو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے میں کہتی ہوں جو دعا ہوتی ہے نا، کیسے ماں کی دعا جو ہوتی ہے عرش کو ہلا دیتی ہے جیسے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عمل ایسے کر دے کہ ہماری زبان سے پھر جب بات نکلی تو وہ ایسی تڑپ سے نکلے، کیونکہ آنیسٹلی جب پڑھتے ہیں نا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گناہ کرتے وقت نا بس یہ سوچ لو، میں اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کراتی ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لینا کہ گناہ کا جو اثر ہے نا وہ اس دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو ہونا ہونا، اس دنیا میں بھی ہوگا، اتنے گناہ کرنا کہ برداشت کر سکو۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے تمہیں جو مویشی جانور ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیا ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان وہ تیری خدمت کر رہے ہیں، اور کیسے کریں، جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے وہ اپنا مقصد اسی طرح سے پورا کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کے بعد یاد کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کے بعد بھی ہر آیت کے بعد یہ لکھ لینا تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ اچھا میں تو جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہوں، وہ دیکھو کیسے جو اللہ نے اس کو حکم دیا اسی طرح سے اپنی زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں، النخیلی کھجور کے، والعنابی اور انگور کے۔ اور اب پھلوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انگور این کھجور، کھجور بھی آپ دیکھیں مکمل غذا ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں کبھی آپ نے یہ دونوں چیزیں انگور اینڈ کھجور کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، درخت سے لگی ہوئی، اس کو منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو اب یہاں پہ تو کیلیفورنیا کی جو آتی ہیں کھجوریں آتی ہیں آنیسٹلی حلوے سے بھی نرم۔ تو میں سوچتی ہوں کہ گھر میں اگر آپ باہر ایک تھوڑی سی چینی بھی اٹھا کے رکھ دو گے نا تو چونٹیاں آ جاتی ہیں، کیڑے آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے تک کیسے پہنچ کے، اور اتنی باریک اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے کہ اس کو دھوتے ہیں، ہاتھ بھی لگاؤ تو لگتا ہے کہ، اور انگور، اب دیکھو بیلے، کبھی آپ نے انگور کی بیلے دیکھی ہیں، گچھے کے گچھے لگے ہوتے ہیں، اور اس کو پکڑو بھی نا تو ایسے لگتا ہے کہ آنسو ہی نکل جائیں گے ان کے، ایک دم سے ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی غذا کے لیے پیدا کیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تتخذون، میں نے تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے رزق حسنا، اچھا رزق بنایا تھا نا، تو تم بنا لیتے، تتخذون، تم بنا لیتے ہو، منہ ساکرا، کہ تم اس سے کیا بنا لیتے ہو، نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو۔ ساکر کہتے ہیں جو انگور سے بنائی جاتی ہے نا شراب۔ اب دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک کبھی شراب جو تھی وہ حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن آپ دیکھیے یہ بیسیکلی شراب کا پہلا ہی حکم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی کراہت جیسے تھی کہ اتنی پاک چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انسان جب کھاتا ہے تو اس کے جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے، اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، اس کے ٹیسٹ بڈ جیسے ہوتے ہیں، تو اب دیکھیں ٹیسٹ بڈ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب کھانے کا مقصد ٹیسٹ بڈ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے جسم کی غذا ہے تاکہ ہمیں طاقت ملے، ہم اپنی زندگی آگے گزار سکے، کام کر سکے، لیکن اس کھانے کے ساتھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے ٹیسٹ بڈ دے دیے کہ ہم اس کو انجوائے بھی کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس مقصد سے دیے تھے، لیکن تم کیا بنا لیتے ہو اس سے، ساکارا، کہ نشہ آور چیزیں، کیونکہ نشہ آور چیزیں جو انگور سڑ گل جاتے ہیں اس سے وہ پہ شراب بناتے تھے، تو وہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق اچھا، واق کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر دیا کہ اللہ نے تو تمہارے لیے رزق جو ہے حسنہ اچھا دیا، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانی ہے، آیات کیا ہوتی ہیں کہ یاد دہانی ہے۔ کبھی ہمیں ایسا لگا، ہم تو جاتے ہیں نا لینے کے لیے، جب چلے جائیں گے فار ایگزامپل کسی بھی سٹور پہ جائیں گے، انگور اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں، اب دیکھیے انگوروں کو بھی اگر آپ تھوڑے دن رکھیں گے تو گل سڑ جاتے ہیں، وہ ان کی وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ درخت پر لگے وہ انگور، بیلوں پہ لگے، آپ دیکھیں کھجور درخت پہ لگی وہ فریش رہتی ہے جب تک وہاں پہ لگی رہتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو سیو کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ ٹھنڈ آ رہی ہے یا اس طرح سے آ رہی ہے، وہ ہر حالت میں ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، اب دیکھیں مٹی کے اندر، مٹی میں کون سی مٹھاس تھی، اس مٹی سے وہ نکلی ہیں دونوں چیزیں، اور کیسے میٹھی ہے، کیسے ان کی خوشبو ہے، کیسے وہ ہمارے لیے اتنی مزے کی ہو جاتی ہیں۔
تو اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یا پاک پروردگار جب ہم اتنے نیچے گر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانیت کے درجے سے بھی گر جائیں، تو یا پاک پروردگار ہمیں ایسے اٹھانا، اور پھر وہ دین کا جو لذت ہے، وہ دین کا جو ثمرات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دینا جیسے اتنی مٹھاس، اتنا فائدہ دوسرے لوگوں کے لیے کہ پوری زندگی بس اسی کے اراؤنڈ رہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کو انسانیت، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کو کھاؤں اور میں ان کو انجوائے کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ آیا بڑی پیاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ، اے بندے تو نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیسے بھٹک، تیرا رب تو اتنا کریم ہے۔ ایک اور بھی بڑی پیاری، یہ ایسی والی آیات ہے جو سارا وقت نا اندر چل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیوں بھٹک گیا اپنے تیرے رب کریم سے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، تیرے لیے رب نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر دوسروں کے پیچھے لگ گیا۔ تو وہی بات یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایسی آیات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ہیں، میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کوئی انعام ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور جب اللہ نے اتنی ہم پہ عطا کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل دی، اور اس اگزامپل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ دیکھو کہ ان کو کیسے وحی کی گئی تھی۔ الہام تھا نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، کیونکہ قرآن میں وحی کا ہی لفظ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی گئی تھی، بیسیکلی الہام کیا گیا تھا، اور اس طرح سے شہد کی مکھی کو فرشتوں کو وحی کی جاتی ہے تو جیسے وہ انتظام کرتے ہیں۔ اصل میں جو ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وحی خاص طور پہ ہم صرف اس کے لیے یوز کرتے ہیں جو نبیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، جس میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وحی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ میسج کہاں تک پہنچانا اور کیا کرنا ہے۔ باقی جیسے ہم کہتے ہیں نا الہام ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ القاء ہو جاتا ہے، عام بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ القاء ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق رہتا ہے، فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، تو آپ کو میں ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں، پھر سے میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہو، اس کی آپ تھوڑی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کس وقت آپ پہ القاء ہو رہا ہے یا الہام ہو رہا ہے اور کس وقت آپ پہ نہیں ہو رہا۔ آپ ریگولر اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھ رہے ہو، کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اچانک ایک نا فیلنگ ہوتی ہے جو مطمئن پن کی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ پریشان ہو کسی بات سے بھی نا، تو وہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس پریشانی سے سب کچھ، تو اچانک نا ایک مطمئن پن ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، جو مطمئن پن کا فیلنگ آتی ہے، یہ بڑا باریک سا ایک فیلنگ ہوتی ہے، بڑی وہ کہتے تیزی کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے القاء کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں شیطان جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور فرشتے جو القاء کرتے ہیں نا، سیم ہی جگہ ہے، وہی دل کی وہی جگہ ہے۔ تو ہم کیسے پہچانے؟ جب ہمارے دل میں کبھی ایسا ہو نا، اچھا اس نے مجھے یہ کہا تھا نا، اس کو میں مزہ چکھاؤں گی، اچھا اس کا وقت نے مجھ سے یہ بات کی تھی، میں اس کو دیکھنا اب یہ کروں گی۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دکھ کی بات پکڑ لیں گے اور پھر اس کی پوری سٹوری کریٹ کر لیں گے، اچھا میرے ساتھ تو فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ نے یہ کیا، وہ تو ان کو تو میں اچھی نہیں لگتی، ان کو تو وہ تو مجھے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں کرتے، وہ تو یہ نہیں کرتے۔ پوری سٹوری جب کریٹ ہونے لگے نا آپ کے ذہن میں، وہی سٹاپ کر دے، کیونکہ دیٹ ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ آپ سے شیطان یہ کام کرا رہا ہے، اور فوراً اعوذ باللہ، سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، تو یو ول سی دا ڈفرینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات آپ کیسے لیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ آپ دیکھیں فیصلے، ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ثمرات اتنے لمبے لمبے جاتے ہیں، اور کوئی غلط فیصلے ہمیں کتنے سال نیچے گراتے ہیں۔ تو وہ اگر جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ فیصلہ کرتے وقت جب آپ سوچتے ہو نا، آپ کو الہام ہو جاتا ہے، آپ کو القاء ہوتا ہے،
اور اب شیطان بھی اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو وین یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ نا، تو آپ کے فیصلے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تم فیصلے اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو تو تم فاجر ہو، تم کافر ہو. وہ ساری نعوذ باللہ ہم نے وہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں، وَأَوْحَا، اور وحی کی، ربو کا، تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي، کہ وہ بنا لے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں، بیوتا، گھر. اب دیکھیے شہد کی مکھی کو گھر بنانا بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. اب ہم دیکھو اپنے گھر بناتے ہیں نا، کیا کیا نہیں ہوتا، ہم آرکیٹیکٹ کو دیتے ہیں کہ نقشہ ایسے بنا دو، پھر ہم ڈیزائنر کے پاس جائیں گے یا کوئی بھی، چلو جس طرح کا بھی گھر ہے. لیکن جب گھر بناتے ہیں نا، کچھ سالوں کے بعد ہمیشہ یہ آپ دیکھو گے، ہائے اس وقت تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، اگر میں یہ ایسے نہیں ایسے کرتی نا تو وہ پھر ایسے ہو جاتا، ہائے میں اس وقت یہ کر لیتی تو پھر ایسے ہو جاتا. لیکن یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وحی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھر بنائے، من الشجر،